قرآن پاک کی وہ عظیم اور باعظمت سردار آیت، اگر کوئی شخص افطاری کے مقدس لمحوں میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں رد نہیں کی جاتی، صرف 21 بار سچے یقین اور نم آنکھوں کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ اس کے رزق کے ایسے خزانے کھلتے ہیں جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو کل تک تنگ دستی کی فکر میں راتوں کو جاگتا تھا، رب کی رحمت سے بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس کی جھولی خالی نہیں رہتی، اس کے گھر کی خاموش دیواریں خوشخبریوں سے گونج اٹھتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ الفاظ زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے نکلیں۔ یقین ایسا ہو جیسے ڈوبتا ہوا شخص آخری امید پکڑتا ہے۔ آج افطاری کے وقت 3 منٹ نکال کر یہ عمل کر کے دیکھ لو، شاید تمہاری قسمت کا دروازہ اسی لمحے کھل جائے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رمضان المبارک کا مہینہ محض دنوں کا شمار نہیں بلکہ رحمتوں، مغفرتوں اور نجات کا وہ سمندر ہے جس کی ایک ایک لہر گناہگاروں کو پاک کر دینے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان ہوا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ نفس کو جھکانے، دل کو نرم کرنے اور روح کو رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں کھاتا بلکہ نیت کرتا ہے کہ آج پورا دن اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کروں گا۔ جب سورج کی تپش بڑھتی ہے، ہونٹ سوکھتے ہیں، گلا پیاس سے جلتا ہے، مگر وہ بندہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے۔ اور پھر جب افطاری کی گھڑی قریب آتی ہے تو آسمانوں پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فرشتے منتظر ہوتے ہیں کہ بندہ کب ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ اس مہینے میں وہ عظیم کتاب نازل ہوئی جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لائی، وہ کتاب جس کا ہر لفظ شفا ہے، ہر آیت ہدایت ہے اور ہر صورت رحمت ہے۔ اور اسی قرآن کی ایک مختصر مگر جلال والی آیت کو اہل علم سردار آیت کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اگر کوئی روزہ دار افطاری کے اس قیمتی لمحے میں جب سورج ڈوب رہا ہو اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی چل رہی ہو، صرف 21 مرتبہ اس آیت کو سچے یقین اور آنسوؤں کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس کی تنگ دستی کو وسعت میں، اس کی پریشانی کو راحت میں اور اس کے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، افطاری میں صرف دسترخوان سجانے کا نام نہیں بلکہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سارا دن اللہ کی بھوک اور پیاس کے بعد پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے اگر اپنے رب کو پکار لے تو زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے، اگر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ لے لیتے۔ جلدی افطار کرنے کی ترغیب دیتے اور امت کو سکھاتے کہ اس گھڑی کو ضائع نہ کرو کیونکہ یہ رحمتوں کی بارش کا وقت ہے۔ سوچئے، وہ رب جو سارا دن آپ کی خاموش عبادت دیکھتا رہا اور آپ کے صبر کو جانتا ہے اور آپ کی پیاس سے واقف رہا، جب وہی رب کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، تو کیا وہ خالی لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ رمضان کی راتیں تراویح کی روشنی سے جگمگاتی ہیں، دن تلاوت قرآن سے معطر ہوتے ہیں، صدقہ خیرات سے دلوں کی سختی پگھلتی ہے۔ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے اور اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ، غریبوں کو یاد رکھو، مسکینوں کے دسترخوان سجاؤ، کیونکہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا گویا اس نے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول لیے۔ اور انہی برکتوں کے درمیان ہمارا آج کا عمل ہے کہ افطاری سے پہلے یہ عین افطاری کے لمحے کی قرآن پاک کی اس عظیم آیت کو 21 بار پڑھ کر اپنے رب سے رزق، برکت، مغفرت، اولاد کی بھلائی، بیماری سے شفا، قرض سے نجات اور دل کے سکون کی دعا مانگیں۔ اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور یقین ایسا رکھیں جیسے اندھیری رات میں چراغ جلایا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی افطار میں آپ کی قسمت کا ورق پلٹ جائے، ہو سکتا ہے اسی لمحے آپ کے نصیب کا قفل کھل جائے، ہو سکتا ہے وہ رب جس نے آپ کو پورا دن سنبھالے رکھا اب آپ کی جھولی کو نعمتوں سے بھر دے۔ رمضان کی یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، زندگی کا کیا بھروسہ اگلا رمضان ملے نہ ملے، اس لیے آج ہی اس افطار میں دل کو جھکا کر، آنکھوں کو نم کر کے، زبان کو قرآن سے سجا کر اپنے رب کو پکار لیجئے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو رب اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو پھر کمی نہیں رہتی۔ بس اخلاص شرط ہے، یقین شرط ہے اور اس بابرکت مہینے کی قدر کرنا شرط ہے۔
ذرا تصور کیجئے وہ دن جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، جب انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ اسی ہولناک قیامت کے دن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے شفاعت کرے گا۔ وہ قرآن جسے ہم دنیا میں کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، وہی قرآن قیامت میں ہماری ڈھال بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور یہ معمولی اجر نہیں بلکہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے، یعنی جو اسے اپناتا ہے، اس کے احکام پر چلتا ہے، اس کی تلاوت سے اپنے دل کو زندہ رکھتا ہے، اللہ اسے عزت، رفعت اور کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے وہ خود کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس گھر کو اپنے نور کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ سوچئے وہ گھر کیسا ہوگا جہاں روزانہ قرآن کی آواز گونجتی ہو، جہاں بچوں کے کانوں میں آیات الہی کی مٹھاس پڑتی ہو، جہاں دیواریں بھی تلاوت کی گواہ ہوں۔ یقیناً وہ گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ صرف دنیا سنوارتی ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن کرتی ہے۔ قبر کی تاریکیوں میں یہی کلام نور بن جاتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ کی رحمت بے کنار ہے، اس کی مغفرت بے حساب ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو پہلے گناہ میں ڈالے اور پھر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، مگر رب کریم بار بار امید دلاتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، میں قریب ہوں، میں سننے والا ہوں۔ رمضان کا مہینہ اسی رحمت کا عملی مظہر ہے۔ دن بھر کا روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، نفس کو توڑتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، اور جب افطار کی گھڑی آتی ہے تو وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہی وہ وقت ہے جب ایک چھوٹی سی مگر عظیم سردار آیت اگر کوئی بندہ صرف 21 بار یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ رب اس سے راضی ہو کر اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ تنگ دستی کشادگی میں بدل جاتی ہے۔ افطار کرانا بھی کتنا عظیم عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا دودھ سے بھی افطار کرائے، اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے افطار کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ شکر ادا کرنا۔ چند کھجوروں اور پانی سے افطار کر کے مغرب کی نماز باجماعت ادا کیجیے تاکہ ثواب مکمل ہو۔ اجتماعی افطاری کرواتے وقت رزق کی بے قدری نہ ہو، راستے بند نہ ہوں اور عبادت میں غفلت نہ آئے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اپنائیں، رمضان کو صرف گزاریں نہیں بلکہ بدل جائیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، توبہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے ہر مسئلے کا وکیل اللہ کو بنائیں۔ یقین جانیے جو رب قیامت کے دن قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے گا وہ دنیا میں ہمیں بے سہارا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، افطار کی گھڑی کو قیمتی جانیں اور اس بابرکت مہینے کی ہر سانس کو نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی عظیم اور سردار آیت ہے جسے افطار کے وقت پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے یقین کامل اور اخلاص دل کے ساتھ پڑھے وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے، اس کی حاجات پوری ہونے لگتی ہیں، تنگ دستی کشادگی میں بدل جاتی ہے، مالی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی عظیم ترین آیت یعنی آیت الکرسی، جو قرآن مجید کی سب سے بلند مرتبہ اور جلال و عظمت والی آیت ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بار بار تاکید فرمائی کہ اسے پانچوں نمازوں کے بعد سوتے وقت اور حفاظت کے لیے کثرت سے پڑھا کرو۔ اس آیت میں رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی قدرت اور اس کی بے پایہ عظمت کا ایسا جامع بیان ہے
کہ دل جھک جاتا ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ افطار سے چند منٹ پہلے باوضو مصلی یا دسترخوان پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لیں، آپ نے رشوت تک بھی لے لی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ کر جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب آپ کے حاسدین آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، پھر آپ جو مرضی کر لیں، جب تک یہ بندش ختم نہیں ہوتی آپ کے رشتے ہو ہی نہیں سکتے۔
اسی طرح اگر بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو آج اس سورہ مبارکہ کو نیت کر کے پڑھیں، بیٹی کے رشتوں میں تمام رکاوٹیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، دن رات محنت کے باوجود کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ سورہ مبارکہ آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہے، آپ کے مقدر کے ستارے چمکانے کے لیے کافی ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ سے فیض و برکات، انوار و تجلیات لوٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، یہ کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، پورا سال آپ کے ساتھ رہتی ہے، پورا سال آپ کبھی کسی مقام پر رسوا نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، آپ اپنے رب سے جو التجا کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، اللہ آپ کو بہترین سے نواز دیتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 29 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور بندہ غموں سے، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، تنگ دستی سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 29 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سردار آیت ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ توجہ، سکون اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم کے بغیر کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اسے سنبھالنا اس کے لیے بوجھ نہیں، اور وہ بلند و عظیم ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا انسان کو ہر طرح کے شر اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت دیتا ہے۔ روزانہ نماز کے بعد یا سوتے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیت ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا دن اور پوری رات حفاظت فرماتا ہے۔ ترتیب یاد رکھیے گا: پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم، دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 21 بار آیت الکرسی، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ افطار کا وقت خود ایک عظیم قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روزہ دار سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اپنے رب کے حضور عاجزی سے جھکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے اس گھڑی کو غفلت میں ضائع نہ کریں۔ کھجور یا پانی سے سنت کے مطابق افطار کریں، مغرب کی نماز کو باجماعت ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعا کریں۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا خزانہ ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، جو شخص قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے روزانہ تلاوت کو معمول بنائیں، خاص طور پر اس عظیم آیت کو اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنے دل کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے، اور افطار کے قبولیت والی گھڑی میں مانگی گئی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔